Subscribe now Suhail Simply YouTube channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کے درس میں جس صورت سے متعلق گفتگو کرنی ہے، قرآن مقدس کی ترتیب کے اعتبار سے وہ تیسری صورت ہے، جسے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں ہیں، 3503 الفاظ ہیں اور 14605 حروف۔ یہ صورت بھی مدنی صورتوں میں شامل کی جاتی ہے۔ اس صورت کی فضیلت اور اس صورت میں چند آیات ایسی ہیں، احادیث مبارکہ میں ان کی خاص طریقے سے افادیت بیان کی گئی۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن متعلق اپنے قرآن اور اس قرآن پر عمل کرنے والے اس حال میں آئیں گے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہو۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر 3 مثالیں ارشاد فرمائی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی حیثیت ایسے ہی ہوگی۔ بعض حضرات پر تو جیسے بادل کے 2 ٹکڑے سایہ فگن ہوتے، بعض وہ ہوں گے جن پر کیفیت یہ ہوگی 2 سیاہ سائبان ان کے سر کے اوپر، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس طرح چھائی ہوئی ہوگی جس طرح چڑیوں کے 2 جھنڈ کسی کے سر کے اوپر معلق ہو گئے۔ چنانچہ علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ جو حضرات قرآن کو بغیر تفکر اور تدبر کے پڑھتے ہیں وہ پہلی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اور جو تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا اکرام کچھ زیادہ ہے، لہذا ان کے لیے 2 سیاہ صاحبان ہوں گے۔ اور جو تفکر و تدبر پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو تک اس کی تعلیم کو بھی عام کرتے ہیں، وہ تیسری کیٹیگری یعنی جو سب سے اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے کہ جس طرح چڑیاں سایہ فگن ہو جاتی ہیں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ان کا خاص امتیاز تھا، اسی طریقے سے حاملین قرآن یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ میدان محشر کے اندر یہ ممتاز مقام نصیب فرمائے۔ ایسے ہی مشکاہ شریف کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات اسے عبادت کا ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ ایسے ہی اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 26، جس میں مشہور و معروف آیت کا ایک جز ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس آیت کی فضیلت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، چنانچہ روح المعانی کے اندر اس روایت کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے شکایت کی کہ میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، اس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں نکل رہی، ادائیگی کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے ایک دعا تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اسے پڑھ کر اگر تم اللہ سے مانگو گے، اس سے پڑھو گے تو اس کی برکت سے ہوئے زمین کے برابر بھی سونا اگر تمہارے اوپر قرض ہوگا تو اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے راستے نکال دے۔ چنانچہ وہ یہی آیت نمبر 26 ہے جو آپ نے تلقین فرمائی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بعض روایات کے اندر اس کے آگے کی بھی آیت ہے، آیت نمبر 27، تو چاہیں تو ایک ہی آیت تلاوت کر سکتے ہیں، اور
چاہے 2 آیتیں تلاوت کریں، اور اس کے آگے چھوٹا سا جملہ اور ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی۔ ایک آیت پڑھ کر آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی، یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 دونوں تلاوت کر کے آپ اس جملے کو پڑھیں گے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر روئے زمین یعنی پوری زمین کے برابر بھی قرض تمہارے ذمہ سونا ہوگا، اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے راستے نکال دے۔ ان حضرات سے درخواست ہے کہ جو مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، تنگیوں اور عسرتوں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کہ کثرت کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کریں۔ اس موقع پر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث بھی نگاہوں کے سامنے آ گئی، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک دعا بھی تلقین فرمائی کہ اگر صبح شام تم اس دعا کی کثرت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری مصیبتوں سے بھی حفاظت فرمائے گا، اور تمہارے اوپر جو قرض ہوگا اس کی ادائیگی کے لیے بھی سبیل نکال دے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ صبح شام اس کا ورد رکھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ مصیبتوں سے، حادثات سے، فتنوں سے اور قرض کی لیے جو مشکلات درپیش ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت ہو۔ اب رہا مسئلہ سورہ آل عمران، یہ کس نسبت پر نام رکھا گیا؟ چنانچہ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہیں، تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ 2 عمران ہیں جو تاریخ میں مشہور ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران ہے، اور دوسرے عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران ہے۔ فرق جو ہوگا والدہ کی نسبت سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس، اردو میں یوکابل بھی کہتے ہیں، علامہ بغوی نے یہی نام نقل فرمایا ہے، اور حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام حنہ ہے۔ یہ جو صورت ہے سورہ آل عمران، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی طرف ہی منسوب ہے۔ آل عمران یعنی عمران کی اولاد، اس سے مراد حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اس واقعے کو بھی نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمران جو بہت عابد و زاہد، تقوی اور پرہیزگار انسان تھے، مسجد کے امام بھی تھے، ان کی بیوی حنہ ایک موقع پر اپنے آنگن میں موجود تھی۔ ایک پرندے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بہت پیار کر رہا ہے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش اور زیادہ پروان چڑھ گئی کہ کاش ہمارے ہاں بھی کوئی اولاد ہو۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے نظر مانی، دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور جب آثار ظاہر ہونے لگے تب انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد بھی مجھے عطا فرمائے گا، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں۔ اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی نرینہ اولاد کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ولادت عمل میں آئی تو بچی کی پیدائش، اب فکر ہونے لگی کہ میں نے تو نظریہ مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے گا، وہ تو اگر میل ہو تبھی کیا جا سکتا ہے، فیمیل کو تو نہیں کیا جا سکتا۔ بچہ ہوتا تو ٹھیک ہے، اب بچی کو کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے؟
بہرحال پیدائش پر انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ میری اولاد کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، اسے قبول فرما لیجیے۔ اور پھر اللہ کی جانب سے یہ بات دل میں القاء کی گئی اور واضح کر دی گئی کہ اللہ کی جانب سے تمہاری اس بچی کو بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر دیا۔ چنانچہ آپ اس بچی کو لے کر بیت المقدس پہنچی کہ میں نے ایسے ایسے نظر مانی تھی، لہٰذا اب یہ بچی میں بیت المقدس کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہی کے سپرد کرنے آئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اب جتنے بھی وہاں پر ذمہ دار تھے بیت المقدس کے، ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ اس بچی کی سرپرستی ہمیں مل جائے۔ انہی میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو اس بچی کے خالو بھی لگتے تھے، ان کی بھی تمنا اور فطری خواہش یہی تھی کہ اس بچی کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ جب لوگوں کے درمیان نزاع والی کیفیت بننے لگی اور ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی تمنا زیادہ ظاہر ہونے لگی، تو کتنے یہ پائے کہ قرآن اندازی کی جائے، اور اس کی شکل یہ تھی کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ اپنے اپنے قلم اپنے پین ڈالے جائیں، جس کا قلم دریا کے اس پانی کی رو پر نہ بہے، اسی کی کفالت میں ذمہ داری میں دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ کا نظام اور اللہ کا فیصلہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اس رو میں نہیں بہا، بلکہ وہ مخالف سمت کی طرف اور مزید چلنے لگا، تو فیصلہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہی ہو گیا کہ اب کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم کی کرے۔ انہوں نے اب بیت المقدس کے اندر ہی ایک حجرہ مخصوص کر دیا حضرت مریم کے لیے۔ وہ پروان چڑھتی رہیں اور جیسے جیسے بڑی ہوتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شغف، اللہ سے تعلق، اللہ سے نسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے جد و جہد، یہ تمام باتیں اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب ان سے ملاقات کے لیے ان کے کمرے میں تشریف لاتے تو عجیب کیفیت دیکھتے کہ سردی کے ایام ہیں تو گرمی کے بھی پھل موجود ہیں، گرمی کے ایام ہیں تو سردیوں کے پھل بھی موجود ہیں۔ آپ حیرت زدہ ہوئے اور حضرت مریم سے سوال کرنے لگے کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ علاقے میں کہیں دور سے دور تک ان پھلوں کا پتہ بھی نہیں ہے اور یہاں ایسے نظر آ رہے ہیں۔ فوراً وہ کہنے لگے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق نصیب فرما۔ بے حساب رزق کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے وہ ذہن کے اندر تازہ ہو گئی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول کو بھوک کی خواہش، آپ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، وہاں بھی کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ آپ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی اس کیفیت کو رکھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر کے اندر بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی ابا جان سے عذر کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ابا جان گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، یہاں تو خود فاقے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس گھر سے بھی واپس ہونے لگے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، اس نے 2 روٹیاں کچھ سالن کے ساتھ گھر کے اندر بھیج دی۔ حضرت فاطمہ نے فوراً حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوڑایا کہ جاؤ نانا جان کو بلا کر لے کر آؤ۔ اور ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ بچوں کو بھی تسلی دے دی جائے گی، حضرت علی کو بھی دلاسا دے دیا جائے گا، اور یہ رزق کسی بھی طریقے سے والد صاحب کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے۔ آپ کی بھوک کی جو شدت ہے اس میں آپ کو سکون اور اطمینان مل جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام واپس ہوتے ہیں، گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اے فاطمہ کیا بات؟ عرض کیا کہ بجان کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرما دیا ہے، میں نے اسے رکھ دیا ہے ایک طرف، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی ضیافت دو۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ چنانچہ جیسے ہی اس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا، کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ دیگچی پوری بھری ہوئی ہے اور روٹیاں بھی کثرت کے ساتھ۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت فاطمہ کی زبان سے بھی یہی جملہ نکلا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی سب نے تناول فرمایا، حتیٰ کہ پڑوس کے اندر بھیج دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ رزق ختم نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلانا چاہتا ہے کہ اللہ کس طریقے سے چاہتا ہے بندوں کو رزق عطا فرما دیتا، اس کی قدرت ہر شے کے اوپر۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی کوئی اولاد نہیں تھی اور کبر سنی کو پہنچ چکے تھے، جب ان کے سامنے یہ بات آئی فوراً ذہن میں ایک نئی بات تازہ ہو گئی کہ جو اللہ بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، کہ وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ عمر تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ مجھے اولاد عطا فرما دے، یقیناً اس پر قادر۔ هنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی دعا فرمائی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے، بے شک آپ دعاؤں کو بہت زیادہ سننے والے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتے کے ذریعے خوشخبری بھی۔ حضرت زکریا حیرت زدہ ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر کبر سنی طاری ہے، میری اہلیہ بانجھ ہے، ہمارے گھر میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتے کی جانب سے جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا فرماتا ہے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ اور اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر اس خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے تو آپ 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکتے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار تسبیح میں بھی مصروف رہیں گے، لیکن کسی سے بات کرنا چاہیں گے اس پر آپ کی زبان قدرت نہیں رکھے۔ چنانچہ جب وہ 3 دن آپ پر آئے ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ اہلیہ پریگننٹ ہو چکی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام مرحمت۔ چنانچہ وہ لوگ جو صاحب اولاد نہیں ہیں اور اولاد کی تمنا اور خواہش جو ایک انسان کی فطری صفت ہے، فطری تقاضا ہے، وہ چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس آیت کا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ورد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مقدر کیا ہے انشاءاللہ وہ اس نعمت سے بہربر۔ بہرحال یہ اس صورت کے اندر چند فضیلتیں ہیں صورت کی جو سامنے رکھی گئی۔ سورہ آل عمران سورت کا کس نسبت پر نام ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اندر بے شمار مضامین ذکر کیے گئے، عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے دعوت دی گئی، وہی مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا کہ تم خیر امم ہو، تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، لوگوں کے درمیان اچھائیوں کی تلقین کرو، لوگوں کو برائیوں سے باز رہنے کے لیے کہو، یہ تمہاری اہم ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد کے بھی حالات ذکر کیے گئے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کے اندر سورہ بقرہ کا تتمہ موجود ہے کہ عقیدے کو بھی تکمیلی طور پر بیان فرما دیا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا، اس آیت کے ذریعے سے توحید کا بھی سبق دے دیا، وحدانیت کا بھی، رسالت کا بھی، قیامت کا بھی، اور اتحاد اور اتفاق کا بھی، واعتصموا بحبل اللہ کے ذریعے سے خیر امم جو اس امت کی بہترین صفت ہے وہ کیوں ہیں، اور اس امت کو وہ تقاضے کیسے پورے کرنے، یہ تمام باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے عبر اور نصائح ہم سب کی زندگیوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا